روح کسے کہتے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی روح سے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 میں ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی قدس روح سے، یعنی پاکیزہ روح سے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو اس آیت میں روح سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور فرشتہ بھی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا اور ان کی مدد فرمائی۔ اب ہم اس کو ایک اور آیت کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 171۔ فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ فرمایا کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے۔ القاہا جو ان کو القا کیا گیا، الی مریم جو مریم کی طرف القا کیا گیا، وروح منہ اور وہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ اور روح بتایا ہے۔ اب ہم ایک اور آیت سے روح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ صورت ہے سورۃ سجدہ اور آیت نمبر ہے اس کی 29۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ فرمایا تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو یہاں پہ نفخت فیہ من روحی، روحی سے مراد روح یہاں پہ لیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ روح سے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جی یہ ہے سورۃ النحل اور سورۃ النحل کی آیت ہے، ہم دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر 2 ہے۔ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ۔ ترجمہ ہے وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تو ملائکہ کو اتارتا ہے یا نازل کرتا ہے، بالروح یہاں پر مترجم نے اس کا ترجمہ وحی کیا ہے۔ یہاں اگر ہم اس کو یہ دیکھیں يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بالروح تو اللہ جو ہے وہ ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل فرماتا ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون کہ تم ڈراؤ بے شک وہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم اسی سے ڈرو۔ تو اس آیت میں اللہ جو ہے وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے حکم سے بھیجتا ہے۔ اس آیت میں بھی روح کا مطلب یہ نکلا، ہم اس کو روح ہی کے ابھی پکارے ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے اے رسول پوچھتے ہیں، عن الروح روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اے رسول آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے، یعنی رب کے حکم میں سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر قلیل علم دیا گیا ہے۔ تو روح کے بارے میں یہاں پہ یہ بات وضاحت ہوتی ہے کہ ایک تو یہ اللہ کے حکم میں سے کوئی چیز ہے، اللہ کا حکم جو ہے اس میں سے کوئی حکم ہے، یا اللہ کے احکامات میں سے ایک چھوٹا حکم بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں قلیل علم دیا گیا ہے۔ روح ایک بہت وسیع اس کا مفہوم ہے
لیکن ہم انسانوں کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ اس کا آپ کو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔ جی اب ہے سورہ مریم، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح سے کیا مراد ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 17 سورہ مریم کی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا، پس وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ تو یہاں پہ مریم علیہ السلام کی طرف اللہ نے جو ہے روح کو اپنے کو بھیجا۔ اب یہاں سے اب وہ روح جو ہے وہ شکل اختیار کر رہی ہے اس آیت کی روح سے، انسان کی، پورے انسان کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ تو جو پہلے ہم آیات دیکھ چکے ہیں اس میں روح سے مراد ایک امر ہے یا حکم بھی ہے، اور روح سے مراد فرشتہ بھی ہے۔ یہاں پر بھی آپ حکم یا کوئی فرشتہ جو ہے روح سے مراد لے سکتے ہیں۔ تو اس آیت کی روح سے بھی وہ جو ہے امر جو اللہ کا حکم تھا اس نے ایک انسان کی، پورے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت سے، یہ ہے سورہ السجدہ، اور اس سورت کی آیت ہے آیت نمبر 9 ہے، فرمایا ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کو برابر کیا اور اس میں اپنی روح کو نفخ کیا یا پھونکا۔ تو یہاں پہ روح سے مراد آپ امر لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت مشکل کنسیپٹ ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے بارے میں جو اپنی سمجھ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے وہ آپ کو بتائیں۔ بہرحال اس کا علم ہم انسانوں کو اللہ نے قلیل دیا ہے، تو ہمیں تو صرف اتنی اس سے سمجھ آتی ہے کہ روح سے مراد یہ اللہ کا کوئی حکم ہے، یا روح سے مراد کوئی فرشتہ ہے، چونکہ فرشتے بھی اللہ کا حکم ہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یا تو یہ بذات خود روح سے مراد فرشتہ ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے روح سے مخاطب کیا ہے، جس طرح سورہ القدر میں ہے۔ تو تنزل الملائکۃ والروح، کہ جس میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ ملائکہ تو فرشتے ہیں، اور روح کیا ہے؟ اگر ہم اس کو بھی فرشتہ لیں تو یہ پھر خصوصیت ہے اس فرشتے کی، ہم اس کو جبریل علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ اس کو الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر ملائکہ اور چیز ہے، والروح اور روح اور چیز ہے، تو پھر اس روح سے مراد اللہ کا امر ہو سکتا ہے یا اللہ کا حکم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہتر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد اور کیا ہے۔ بہرحال روح سے مراد کوئی فرشتہ یا روح سے مراد جو ہے اللہ کا حکم ہے۔